السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ضرب المثل شاید آپ نے سنی ہوگی کہ خرخوشی انصاف اور لنگڑا چور۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہی میں آج آپ کو سناؤں گا۔ بعض افراد اور ان کا رویہ اس ضرب المثل کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور یہ ضرب المثل یا تو خوبی کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے یا خامی کا اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ نوشیروان عادل بادشاہ کی انصاف کی کیفیت آج بھی ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح مصر میں بہاؤالدین الاسدی خرخوش حاکم قاہرہ کی بے انصافی بھی ایک ضرب المثل بن چکی ہے، اور وہاں جہاں کہیں بھی بے انصافی نظر آئے تو کہا جاتا ہے یہ خرخوش کا انصاف ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک چور کسی گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں سے آگے جانے کے لیے ایک کھڑکی کو گزرگاہ قرار دیتے ہوئے اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ کھڑکی پرانی تھی، کھولنے کی کوشش میں بجائے کھلنے کے ٹوٹ کر گر پڑی۔ چور اس کے سہارے سے کھڑا تھا، لہذا دھڑام سے نیچے گر پڑا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اگلے روز چور لنگڑاتا ہوا خرخوش کے دربار میں پہنچا اور اس سے کہا کہ میں ایک چور ہوں۔ گزشتہ شب ایک گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوتے ہوئے ایک کھڑکی کو کھول رہا تھا کہ وہ کھڑکی ٹوٹ کر گر پڑی اور میں بھی گر پڑا کہ جس سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے انصاف چاہیے۔ خرخوش کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مالک مکان کو حاضر کرو۔ وہ گئے اور بیچارے مالک مکان کو پکڑ کر لے آئے۔ خرخوش نے مالک مکان سے غصے میں پوچھا کہ تم نے اتنی کمزور کھڑکی کیوں لگائی کہ جس سے چور کو یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اب مالک مکان ہکا بکا رہ گیا کہ چور کو سزا دینے کی بجائے یہ کیا افتاد میرے سر پر آن پڑی ہے۔ کچھ کہتا ہوں تو توہین ہو جاتی ہے، اور توہین پر سزا دینے کا جس کو اختیار ہوتا ہے وہ تو پھر جو چاہے کر سکتا ہے۔ بس یہی سوچ کر اس نے خرخوش سے کہا کہ حضور، یہ میرا قصور نہیں ہے، بلکہ میں نے تو بڑھئی کو پوری مزدوری ادا کی تھی، مگر اس نے ہی کمزور کھڑکی بنائی ہے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ خرخوش نے بڑھئی کو پیش کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ بڑھئی کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ خرخوش نے غضبناک ہو کر پوچھا کہ تم نے اتنی کمزور کھڑکی کیوں بنائی کہ جس کی وجہ سے چور کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بڑھئی ایک سمجھدار انسان تھا، جانتا تھا کہ اس سے بحث کرنے یا سمجھانے کا فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت طاقت کے نشے میں دھت بیٹھا ہے اور اس کے لیے انصاف فراہم کرنا ایک کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ لہذا بولا کہ حضور والا، غلام کی کوئی تقصیر نہیں۔ جب میں کھڑکی میں کیلیں پیوست کر رہا تھا تو ایک خوبصورت عورت سرخ رنگ کے کپڑے زیب تن کیے وہاں سے گزر رہی تھی۔ میں اس کو دیکھنے میں اتنا محب ہو گیا کہ کیلیں درست انداز میں نہ لگا سکا۔ اب تو خرخوش کا غصہ اور بھی بڑھ گیا کہ اصل قصوروار کا تعین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو فوری طور پر گرفتار کر کے حاضر دربار کیا جائے۔ عورت کو فوری طور پر حاضر دربار کر دیا گیا۔ خرخوش نے اس سے استفسار کیا کہ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو اور اس دن سرخ کپڑے زیب تن کر کے کیوں باہر پھر رہی تھی؟ اگر تو اتنی خوبصورت نہ ہوتی اور اس دن سرخ کپڑے نہیں پہنتی تو بڑھئی تیری جانب متوجہ نہ ہوتا، اور اگر وہ تیری جانب متوجہ نہ ہوتا تو اپنا کام دھیان سے کرتا اور کیلیں درست انداز میں لگاتا، اور اس طرح سے چور کی ٹانگ نہ ٹوٹتی۔ عورت بہت سمجھدار تھی۔ اس نے جواب دیا کہ جہاں پناہ، جہاں تک میری صورت کا تعلق ہے تو وہ تو مالک حقیقی نے عطا فرمائی ہے، اور اگر الزام کپڑوں پر ہے تو اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے، کیونکہ ایسے اچھے سرخ رنگ کے کپڑے رنگریز نے رنگے تھے، اس میں میرا کیا قصور؟ خرخوش اس کی بات سن کر سر ہلانے لگا کہ تیرا تو کوئی قصور نہیں ہے، مگر اس رنگریز کو کیا پڑی تھی کہ وہ اتنے خوبصورت انداز میں کپڑے رنگتا کہ جس کے سبب سے چور پر یہ آفت آن پڑی؟ اس رنگریز کو تو ضرور بھی ضرور سزا سنانی ہوگی، مگر سزا سنانے سے قبل اس کو صفائی کا موقع بھی فراہم کیا جائے گا۔ دوستو، رنگریز کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا گیا۔ رنگریز کو گرفتار کر کے پیش کر دیا گیا۔ وہ بیچارہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا، حلق سوکھ گیا اور آواز نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خرخوش کے سامنے اس کا کوئی جواب سرے سے بن ہی نہیں پڑا، اور خرخوش نے فیصلہ کر لیا کہ اصل مجرم یہی ہے کہ جس کے سبب سے بیچارہ چور اس مصیبت کا شکار ہو گیا۔ خرخوش نے زور دے کر کہا کہ انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اس طرح رنگریز کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ وہ لرزنے لگا اور سپاہی اس کو پھانسی دینے والے مقام تک لے گئے، مگر وہاں یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ جس دروازے پر پھانسی لگانی تھی وہ چھوٹا تھا اور رنگریز کا قد لمبا۔ معاملہ دوبارہ خرخوش کے حضور میں پیش کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جرم تو رنگریز نے ہی کیا ہے۔ اگر اس رنگریز کا قد پھانسی دینے میں رکاوٹ ہے تو کسی مناسب قد کے رنگریز کو پکڑ کر لاؤ اور پھانسی دے دو، تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے، اور یوں انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ عزیز دوستو، یہ حکایات صرف سننے سنانے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ہر دور کو
اپنے میں سموئے ہوئے ہوتی ہیں اور ہر طاقتور سے یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ نوشیروان عادل کی مانند ایک استعارہ بننا چاہتا ہے یا خرگوش کی مانند ایک تلخ داستان۔ ویسے وطن عزیز میں بھی نوشیروان اور خرگوش جیسی دونوں